خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوشامدید کہتے ہیں، اور صاف رمضان میں خواتین و حضرات قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی آخری کتاب ہے اور اس کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس نے اپنے سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ خواتین و حضرات ہم بڑھیں گے ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے پیغام حق، اور جہاں پہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور ہم آگے بڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ مجھے اور نمرہ کو آپ دیں گے اجازت۔ انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی کل۔ ہمیں پوری مسلم امت کو، اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں ضرور خاص طور یاد پہ رکھیے غزہ کے گا۔ مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ الحمد للہ والصلاة لآلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ ناظرین کرام، ABN کے توسل سے ہم آج قرآن حکیم کی تلخیصات کا 7واں نشریہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس پارہ کے اندر سورہ مائدہ کی 38 آیات ہیں، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی 110 آیات ہیں جن کا مطالعہ ہم نے اس پارہ کے اندر کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک سورت کا آخر ہے اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ دونوں صورتوں کا ماحول معلمانہ ہے، ایسے جیسے بنیادی چیزیں ہیں جو قاری قرآن کو سکھائی جا رہی ہیں۔ خصوصاً قاری قرآن سے میری درخواست ہے کہ اس پارے کا آغاز اور اس پارے کا اختتام نچوڑ ہے اسلامی تعلیمات کا۔ سورہ مائدہ کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا پیغام تو یہ ہے، جب انہوں نے سنا وہ کلام جو نازل ہوا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر، تو آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں فرط محبت سے ڈبڈبا گئیں اور ان کے آنسوؤں کا پیمانہ چھلک گیا۔ عالی وقار ناظرین، اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے، اور اس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہے تو سورہ فاتحہ کی آیات بھی 7 ہیں،
اور وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سورت سورہ فاتحہ ہی کا نقش ثانی ہے۔ وہ 7 مضامین جن کو سورہ فاتحہ نے بیان کیا، انہی کی تلقینات ہیں، انہی کی تشریحات ہیں، انہی کے مشمولات ہیں جو آپ اس صورت میں ملاحظہ کریں گے۔ بنیادی طور پر 4 مضمون ہیں جن کو اس صورت نے اہمیت دی ہے: اللہ تعالیٰ کی توحید، کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرنا، اور معاد کا عقیدہ کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بات آپ دیکھیں گے کہ وہ وجہ کیا ہے کہ میں نے اس صورت کے مضمون کو معلمانہ قرار دیا۔ واحد صورت ہے یہ، اس کو اچھی طرح یاد کر دیا جائے کہ جس میں رسول اللہ علیہ السلام کو 44 مرتبہ کہا گیا کل کل کل، اے محبوب آپ فرما دو، آپ فرما دو، آپ فرما دو۔ قرآن مجید کی کسی صورت میں یہ انداز دل ربائی آپ نہیں پائیں گے جس میں بار بار رسول اللہ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ان کو سمجھائیے۔ مضامین وہی ہیں کہ شرک نہ کیا جائے، اور ایک اس امتیاز کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، یہ سورت بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کے معاملے میں لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، یا وہ اللہ کو خالق ہی نہیں سمجھتے تھے، یا وہ شریک و شبیہ قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور یا تیسرا ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات کا مبدی اور بتوں کو جانتے تھے، اللہ کی ذات کو تصور نہیں کرتے تھے۔ آپ سورہ انعام میں دیکھیں گے کہ پہلے خلق السماوات والارض کہہ کر کے خالق اللہ کو قرار دیا گیا، اس کے بعد جعل الظلمات والنور، یہ دراصل کیفیات ہیں، اندھیرا ہونا اور روشنی ہونا، یہ دراصل کسی چیز کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہا رب کریم نے جتنی کیفیات دنیا میں رکھی ہیں، ستارے جگمگاتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، رات آتی ہے سکون بانٹ کے چلی جاتی ہے، آبشاریں کودتی ہیں دلوں کو متاثر کرتی ہیں، سمندر ماں جزن ہوتے ہیں، ان میں آبی سفینے چلتے ہیں، دریا رواں ہوتے ہیں، آب پاشی کا نظام جو ہے وہ اس سے وضع ہوتا ہے۔ یہ کیفیات سارے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ خالق کے بجائے کسی اور بت اور کسی اور صنم کو خدا کا شریک جانے۔ پھر توحید کے مضامین بیان کیے گئے، اور ایک خاص بات قرآن مجید نے کہی کہ وہ زندگی جو لاہ و لہب پر مشتمل ہو، وہ زندگی بیکار ہے۔ گویا ایک قسم کی دعوت تھی سورہ انعام کے اندر کہ انسان لاہ و لہب کے ماحول سے نکلے۔ لاہ وہ ہوتا ہے جو بدن کو غیر مقصد کی طرف مبذول کر دے، اور لاہ وہ ہوتا ہے جو دماغ کی قوتوں کو مقصد سے ہٹا دے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اس کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے تمہاری ذہنی طاقتیں، تمہاری بدنی طاقتیں اسی مقصد پر رہنی چاہیے جس مقصد کی طرف اللہ کے رسول تمہیں بلاتے رہے۔ سورہ انعام کا عام ترین
مضمون ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. ان کی آغاز دعوت سے لے کر ان کے انجام فکر تک تمام زندگی کے شعبوں کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر ان کے کرم سے جو انبیاء کا قافلہ آیا اس پورے کارواں کا شہامت کے ساتھ ذکر کیا. دراصل اسی قافلے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ان کا ذکر بھی کیا گیا. کاوتل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قوم. اس سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر سورہ انعام میں کیا گیا. عالی جناب، اگر ان صورتوں کے اندر قرآن مجید کا ذکر شوکت، دبدبے اور سہولت کے ساتھ نہ ہوتا تو لگتا جیسے یہ تعلیمات حضوری رہ گئیں. کتاب مجید کے اندر کہا گیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ کتاب ہے جو نازل کی ہم نے برکتوں والی، یہ مصدق ہے پہلی کتابوں کی، اور محبوب اس سے ام القریٰ والوں کو بھی ڈرا. وَمَنْ حَوْلَهَا یعنی آپ کی نبوت وسیع ہے، کائنات میں جو ہے اس تک آپ کی نبوت کا پیغام پہنچنا چاہیے. ان چیزوں کے ذکر کے بعد قرآن مجید نے بصائر کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بصائر دیے، بصیرتیں دیں، سوچ کی قوت دی، تفکر کی قوت دی. وہ اس لیے دی تاکہ تم استعمال کر کے خدا پرستی سیکھو اور رسول کرم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. آخر پارہ میں ایک عام تعلیم کا ذکر وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. مذہبی رکابتوں میں اور عداوتوں میں بعض اوقات زبانیں گالیوں سے آلودہ ہو جاتی ہیں. ممکن ہے کوئی ایسا معاملہ پیش ہوا ہو کہ کسی مسلمان سے بتوں کو گالی نکل گئی ہو، تو قرآن مجید نے اپنی صاف اور شفاف تعلیم یہ بتائی کہ تم ان لوگوں کو گالیاں نہ دو جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. وہ پھر جاہل ہونے کی وجہ سے تمہارے سچے خدا کو وہ برا بلا کہنے لگ جائیں گے. ناظرین، گویا جس آدمی کا مذہب ہے، اس کی فکر ہے، اس کا دل ہے، اس کی سوچ ہے اور اس کی بصیرت میں روشنی ہے، وہ آدمی گالی گلوچ کو کبھی اپنا مسلک نہیں بنا سکتا. قرآن مجید نے کہا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، کہ بت پرست ہیں، انہوں نے اپنی زینت کے لیے گند کو رکھا ہے. مسلمانوں، تمہیں اپنی زندگی کو آراستہ، خوبصورت اور گلے تر کی طرح بنانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. یہی راستہ ہے جو عظمتیں دینے والا ہے اور ترقیاں اور ارتقاء دینے والا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.